علی سید اسلم ما فی الوجود۔ سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات۔ بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ حاضرین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، شاہ کربلا رضویہ ٹرسٹ کے زیر اہتمام رضویہ امام بارگاہ میں تاریخی مجلس شب عاشور، آپ حضرات کی مسلسل محبتوں اور توجہات پر آپ کا احسان مند ہوں۔ ہمارے رضویہ ٹرسٹ کے محترم بزرگوں، عہدیداران اور اراکین نے گزشتہ برس کی طرح اس سال بھی ماشاءاللہ مومنین و مومنات کی سہولتوں کے لیے جس عظیم الشان پیمانے پر اہتمام مجالس عزا کیا، ہماری دعا ہے کہ خداوند عالم ان کی توفیقات دینی میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے الغازی اسکاؤٹس نے ٹریفک کے انتظامات کے سلسلے میں، ہمارے نوجوانوں نے سبیل سقائے حرم کے اہتمام کے سلسلے میں مومنین و مومنات کو جو سہولتیں بہم پہنچائیں، اس کی جزا یقیناً انہیں مادر سید الشہداء کی بارگاہ سے میسر آئے گی۔ دور و دراز سے مومنین و مومنات ان مجالس میں میرے علم میں ہے بہت دور دور سے، اندرون سندھ سے بھی شرکت کے لیے یہاں خاص طور سے تشریف لا رہے ہیں اور ذکر مولا کی عبادت سے سرفراز ہوئے۔ ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ان کی تمام حاجات دنیاوی اور دینوی کو پورا فرمائے۔ ہمارے ماتمداروں نے، ہمارے نوجوانوں نے جس انداز سے اس عشرہ محرم میں ہر امام بارگاہ میں، ہر عزا خانے میں ماتم حسین کا اہتمام کیا، شہزادہ علی اکبر کے صدقے میں مولا ان کی جوانیوں کو محفوظ رکھے اور ان کے ماں باپ کے کلیجوں کو ٹھنڈا رکھے۔ ہم اپنا اخلاقی فریضہ سمجھتے ہیں اس علاقے کی سول اور فوجی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرنا کہ انہوں نے
ہمارے منتظمین کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ عزاداران سید الشہداء کے ساتھ عزائے حسین کے برپا کرنے کے سلسلے میں جو خصوصی تعاون اور جذبہ ایمانی کا مظاہرہ کیا، یقیناً وہ ایک زندہ اور تابندہ قوم کے انتظامی افسروں کی اعلی صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ آج شب عاشور ہے اور کل انشاءاللہ 8:30 بجے اسی عزاخانے میں مجلس شام غریباں برپا ہوگی، جو ان 10 دن کی مجالس کا محصل ہوتی ہے۔ ہم اسے ایک شب کے لیے 10 دن رونے کا اہتمام کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات انشاءاللہ کل بھی اسی ذوق و شوق اور اسی جذبہ ایمانی کے ساتھ شہزادیوں کو پرسہ دینے کے لیے اس عزاخانے میں تشریف لائیں گے۔ میں المحسن کی مجلس کے فوراً بعد، چونکہ وہ بعد مغرب فوراً وہ مجلس برپا ہوگی اور اس کے فوراً بعد انشاءاللہ پہلے یہاں حاضر ہوں گا۔ دوسری اہم گزارش تمام ملت اسلامیہ کے بھائیوں سے، مسلمان بھائیوں سے جو ان مجالس میں شریک ہوئے یا دامے درمے سخنے قدمے انہوں نے حصہ لیا، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ان کی شرکت کو عبادت میں شمار فرمائے۔ بصدقہ بیمار کربلا و بتصدق فاطمہ صغریٰ جو مومنین اور مومنات علیل ہیں، پروردگار محمد و آل محمد ان تمام مومنین و مومنات اور عزاداران سید الشہداء کو صحت کامل اور طول عمر عطا فرمائے۔ ہماری مملکت خدا داد پاکستان کو استحکام اور دوام عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اسلام اور مسلمان، یہ ان مجالس میں ہمارا موضوع گفتگو رہا، جس کا مختصر خلاصہ بحث کو سمیٹتے ہوئے آج انشاءاللہ آپ کی نظر کروں گا، چونکہ زیادہ وقت مصائب میں دیں گے، اس لیے مختصر سے وقت میں آپ کی توجہات کا میں محتاج رہوں گا۔ اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین انسانیت ہے، اسلام دین بشریت ہے۔ اسلام کسی ایک فرقے اور کسی ایک مذہب کا دین نہیں ہے، بلکہ ساری انسانیت کا دین ہے۔ اسلام نے ساری انسانیت کو پیغام فلاح بھی دیا ہے اور پیغام صلاح بھی دیا ہے۔ اسلام وہ واحد دین ہے کہ جس کے پیغمبر خاتم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ، بلند آواز سے صلوات بھیجا کریں، جس کے عظیم پیغمبر نے آج سے 1400 برس پہلے
فاران کی چوٹیوں سے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا۔ اے لوگو، تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ پہلے مجھے نبی مانو، آپ نے غور نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ پہلے مجھے رسول مانو اور پھر بحیثیت رسول کے میرا حکم مانتے ہوئے میرے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ نہیں، 40 برس تک مسلسل پیغمبر اسلام نے اپنے کردار کی بلندی سے عرب کے بد کردار لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا۔ صلوات بھیجیں، صلوات بھیجیں۔ اسلام کا جو پیغام، عرب کے وہ وحشی قبائل، عرب کے وہ درندے، عرب کے وہ بدو، عرب کے وہ کینہ پرور لوگ کہ جو اونٹ کا گوشت کھانے اور زیتون کا تیل پینے کی وجہ سے سخت گیر بھی تھے، سخت دل بھی تھے، اخلاقیات سے ناآشنا بھی تھے، یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ نازک رشتے کیا ہوتے ہیں۔ غور کرتے جائیں ذرا سا جملوں پر۔ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ حساس رشتے کیا ہوتے ہیں، یہ بھی نہیں پتا تھا کہ احترام آدمیت کیا ہے۔ وہ خود اپنے آپ سے واقف نہیں تھے، انہیں خود یہ پتا نہیں تھا کہ ہم کیا ہیں۔ اپنے ذام ناقص میں عرب کے یہ بدو اپنے آپ کو سب سے زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے تھے، اور ان کے جاہل ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ ان کا سب سے پڑھا لکھا آدمی ابو جہل کہلاتا تھا۔ صلوات صلوات بھیجے۔ بلند آواز سے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر تھوڑی دیر کے لیے۔ ان کے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ذرا سا اس ابتدا اور تمہید پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اسلام نے حقائق کے ذریعے سے، پیغمبر اسلام نے کردار کے حوالے سے، سرکار رسالت مآب نے اپنی عظمت کردار کے حوالے سے عرب کے ان لوگوں کو جو ان دونوں لفظوں سے آشنا نہیں تھے، جنہیں نہ صداقت کا علم تھا نہ امانت کا علم تھا، اب ایسے لوگ جو نہ صداقت کے معنی جانے نہ امانت کے معنی جانے، ایسے لوگوں سے اگر آمنہ کا چاند صادق اور امین کا لقب لے لے تو اس کو کسی معجزہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات بھیجیں، صلوات بھیجیں۔ اب ذرا سا غور کرتے جائیں اس حضرت توجہ ہے نا میرے دوستو۔ ایسا معاشرہ کہ جو صداقت و امانت سے اور ان لفظوں سے بھی آشنا نہیں تھا، جنہیں علم ہی نہیں تھا، آپ کے شاداب حافظوں میں اگر میری دوسری تقریر محفوظ ہے تو میں نے عرض کیا تھا کہ 40 برس تک تو عرب کی قوم کا عالم یہ تھا کہ آمنہ کے چاند نے جو کہہ دیا وہ سب نے مان لیا، جو فرما دیا وہ سب نے تسلیم کر لیا۔ حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر اگر عرب قبائل میں جھگڑے کے امکانات پیدا ہو گئے اور تلواریں کھینچنے کی نوبت آ گئی تو وہاں کے بزرگوں نے یہ کہا کہ حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر تلواریں کھینچنے کی کیا ضرورت ہے، بڑی توجہ، تلواریں کیوں کھینچتے ہو، خون کیوں بہا رہے ہو جب تمہارے درمیان عبداللہ کا یتیم جیسا ذہین موجود ہے۔ غور فرماتے جائیں جنہیں۔ اب آپ اس پورے میرے تمام مسلمان بھائی اس جملے پر غور کریں، یہ تمہید جو اس کا میں نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس پر
آپ کی پوری توجہ مجھے درکار ہے، وہ یہ کہ وہاں کے بزرگوں نے کہا کہ تم کیوں تلواریں کھینچ رہے ہو، تم کیوں آپس میں جھگڑا کر رہے ہو، تم کیوں لڑ رہے ہو، جب تمہارے درمیان آمنہ کا چاند موجود ہے، عبد المطلب کا پوتا موجود ہے، پروردہ آغوش ابو طالب موجود ہے، وارث کعبہ موجود ہے، خاندان بنی ہاشم کا چشم و چراغ موجود ہے، ذریت ابراہیم موجود ہے، نسل اسماعیل موجود ہے، اسلاب طاہرہ سے ارحام مطہرہ کی طرف منتقل ہونے والا پاکیزہ نور موجود ہے، تو تم یہ حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر جھگڑا کیوں کر رہے ہو؟ قبیلوں کے درمیان جھگڑا یہ تھا کہ ہر قبیلہ، بڑی توجہ، ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اس مقدس پتھر کو خانہ کعبہ میں نصب کرنے کا شرف خود حاصل کرے، اسی بات پر جھگڑا ہو رہا تھا۔ عزیزان محترم، آخر قبائل کے بزرگ ابو طالب کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ اپنے بھتیجے سے بڑی توجہ، اپنے بھتیجے سے فیصلہ کراؤ، ورنہ مکے میں تلواریں کھنچ جائیں گی تو خون آشام دریا بہ جائیں گے، بیکار انسانیت کا خون بہے گا۔ عزیزان محترم، سرکار رسالت میں دیکھیں میرے مسلمان بھائی، اور سبق حاصل کریں اس سیرت پیغمبر سے۔ اور سیرت نگاروں، سیرت لکھنے والوں، اگر سیرت النبی لکھنی بھی ہے تو ان خطوط پر لکھو جہاں انسانیت رسول سے متاثر ہو، ایسی سیرت نہ لکھو جس سے بشریت اسلام سے دور چلی جائے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ایک مرتبہ اور دودھ بھیج دیجیے بابا جی۔ توجہ ہے نا دوستو؟ سلامت ہے حیدری، مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو ذرا سا آپ حضرات کی توجہ اس امر کی طرف، ایک تاریخی فیصلہ اور اسی میں سیرت کا وہ پہلو بھی ابھر کر سامنے آئے گا۔ پیغمبر اسلام نے کہا اس میں جھگڑا کرنے کی کیا بات ہے؟ کل صبح سورج نکلنے سے پہلے، اس جملے پہ توجہ رکھ لینا، کل صبح سورج نکلنے سے پہلے سب سے پہلے جو خانہ کعبہ میں قدم رکھے گا وہی حکم ہوگا، اور جو وہ فیصلہ کر دے اسے سب کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ سارے عرب کے قبائل نے محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے۔ پورے مجمع کی توجہ مولا سلامت رکھے شب عاشور کے اس تاریخی اجتماع کو سارے عرب قبائل نے سرکار رسالت مآب کے اس مشورے کو تسلیم کر لیا۔ مشورے پر آپ کو غور کرنا ہے، پوری مجلس کا محصل یہی جملہ ہوگا، اور بارگاہ رسالت میں اسلام اور مسلمان کے عنوان پر اس تاریخی عشرے کے اختتام پر منزل تشکر میں اپنی اور آپ کی طرف سے یہی خراج عقیدت ہے جو بسط ادب سرکار رسالت کی بارگاہ میں نیاز کے ساتھ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، آپ سارے دوستوں اور بھائیوں کی میں توجہ چاہتا ہوں۔ حضور نے کہا الصبح، جو بھی سب سے پہلے سورج نکلنے سے پہلے، بس زور اسی پر ہے اگر آپ نے غور کر لیا، سورج نکلنے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے جو بھی خانہ کعبہ میں سب سے پہلے قدم رکھے گا وہ حکم ہوگا، اور پھر جو وہ فیصلہ کر دے گا وہ سب کو ماننا پڑے گا۔ سارے قبائل نے مان لیا۔ عزیزان محترم، سیرت نگار نے متفقہ طور پر یہ تو لکھ دیا مگر وجہ نہیں بتائی، جو لکھا وہ بھی میں بتا رہا ہوں، وجہ بھی بتاؤں گا، مگر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ جب صبح کا سورج نے اپنی کرنوں کو ابھارنا شروع کیا، کرنوں کو ہاتھ کھولنے کی اجازت جب پروردگار کے بارگاہ سے عطا ہوئی، سورج کو اذن طلوع ہوا، تو سارے عرب کے قبائل نے دیکھا کہ سب سے پہلا قدم محمد مصطفیٰ کا تھا جو خانہ کعبہ میں گیا۔ سب نے حکم تسلیم کر لیا۔ واقعہ تو تاریخ میں یہاں تک گئے۔ دوستوں، میں سیرت نگاروں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عرب کے جو قبیلے یہ چاہتے تھے کہ حجر اسود کی تنصیب کا شرف صرف انہی کو حاصل ہو، تو کیا انہوں نے ساری رات جاگ کر نہیں گزاری ہوگی کہ ہم سورج نکلنے سے
سب سے پہلے کعبے میں جا کر قدم رکھیں تاکہ یہ شرف ہمیں مل جائے. تو یہ سارے قبیلے آخر کیا سوتے رہ گئے؟ کیا رسول اللہ ہی جاگ رہے تھے جو سب سے پہلے کعبے میں داخل ہوئے؟ نہیں، سب جاگ رہے ہوں گے، سب نے کوشش کی ہوگی، سب مشرق کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ سورج کی پہلی کرن نکلے اور وہ کعبے میں قدم رکھیں، لیکن سب ناکام اس لیے ہوئے کہ سب کے نشان قدم، بہت توجہ، سب کے نشان قدم سورج کی کرنوں کے محتاج تھے، اور مشرق سے ابھرنے والا آفتاب پیغمبر کے نشان قدم کا انتظار کر رہا تھا کہ کب آفتاب رسالت طلوع ہو اور کب میں مشرق سے اپنا منہ دکھاؤں. اب آپ سمجھے، رسول ہم جیسا بشر نہیں ہے بلکہ معصوم اسے کہتے ہیں کہ جو سورج کو اس نے طلوع دے کعبے میں آئے تو نبی کہلائے، نماز پڑھنے کے لیے پلٹا ہے تو علی کہلائے. توجہ ہے نا؟ یا علی یا علی یا علی. بلند آواز سے سلام بھیجیے محمد آل محمد پر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار آپ کی توجہات پر. عزیزان محترم، جب تک پیغمبر اسلام نے خانہ کعبہ میں قدم نہیں رکھا اور ادھر سرکار نے قدم رکھا، ادھر سارے قبائل نے سرکار کے قدموں پہ اپنا سر رکھا، حکم تسلیم کر لیا. اب آپ دیکھیں اس جملے پر ذرا سا غور فرمائیں، اور میں قربان ہو جاؤں، عصر حاضر کے کتنے بڑے برننگ ٹاپکس ہیں کہ جن پر سرکار رسالت مآب کی سیرت کو دیکھتے ہوئے گفتگو بھی کی جا سکتی ہے، اور ان حساس مسائل پر گفتگو کرنے کے بعد اس کا نتیجہ بھی سامنے آ سکتا ہے. قبیلے لڑنے مرنے پر آمادہ تھے، مگر بصیرت پیغمبر اسلام نے کس انداز سے سارے قبیلوں کی تلواروں کو میانوں میں واپس کرا دیا. کہا کہ اب حکم میں ہوں تو لو فیصلہ میں کرتا ہوں. اپنے دور سے آبا اتاری، اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو خود اٹھا کر اس آبا میں رکھا، اور چاروں پانچوں 6 7 8 10 جتنے بھی قبیلے تھے سب کو کہا کہ سب چادر کا کونا پکڑ لو، حجر اسود میں نے رکھ دیا ہے، وہاں تک تم لے جاؤ، نسل میں کر دوں گا. یعنی قیامت تک کے لیے اسلام نے مسلمان کو یہ پیغام دیا کہ اگر آپس میں معمولی سے واقعات میں کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی غلط فہمی ہو جائے تو اس کا حل صرف تلوار نہیں ہے بلکہ بصیرت اور عقل کے ذریعے سے بھی مسئلے کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے. حجر اسود کو اٹھا کر سرکار خطی مرتبت نے اپنے دستے مبارک سے، بڑی توجہ، اپنے دستے مبارک سے چادر میں رکھا. سارے قبیلوں نے چادر کے کونے پکڑے، خانہ کعبہ کے نزدیک رکن یمانی تک لے گئے. وہاں لے جا کر سرکار نے حجر اسود کو خود نصب کر کے بوسہ دے دیا. عزیزان محترم، اب ملت کو غور کرنا چاہیے کہ سارے قبیلوں کی شرکت بھی ہو گئی، جنگ بھی ٹل گئی، خون بھی نہیں ہوا، خرابہ بھی نہیں ہوا، تلوار بھی نہیں چلی، حجر اسود کی توہین بھی نہیں ہوئی. مگر ایک بات میں مسلمان بھائیوں سے آج شب عاشور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے کافر قبیلے تھے نا، مگر انہیں یہ حجر اسود اتنا عزیز تھا کہ ہر ایک چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے نصب کرے. تو اس زمانے کے کافر کعبے سے منسوب پتھر کو اتنی عزت دیتے تھے کہ نصب کرنا اپنے لیے فضیلت سمجھتے تھے. تو اس زمانے کے مسلمانوں کا کیا فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی علم حسین سے منسوب ہو جائے تو اسے چومنے کے لیے بدعت کے فتوے دینے والوں کو کافر کہنے میں حرج کیا ہے؟ توجہ ہے یا علی یا علی. سلامت ہے. نہیں دوستو، ایسے نہیں، بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد. اتنی ہی بلند صلوات ایک مرتبہ پھر بھیجیں.
مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو صلوات بھی اتنی بلند بھیجیے محمد عالم. اور عزیزان محترم، مولا آپ کو سلامت رکھے. اس منزل پر اگر آپ ذرا سا اور غور کر لیں کہ عرب کے وہ جوہرا، عرب کے وہ ابو جہل کے پیروکار کہ جنہیں صداقت اور امانت کے تصور سے بھی خوف آتا تھا، یہ کردار پیغمبر اسلام تھا. سرکار رسالت مآب نے 40 برس تک کوئی معجزہ نہیں دکھایا، کوئی آیت نہیں سنائی، کوئی قرآن نہیں پڑھ کر بتایا. اپنا صرف کردار پیش کر کے عرب کے قبیلوں سے صادق کا بھی خطاب لیا، امین کا بھی خطاب لیا. میں چوتھی بلی سماج کر چکا ہوں. جو عرب کے سارے قبیلوں سے امین کہلوائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو سب ہجرت علی کو امین قرار دے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں، اور جو ابو طالب کی گود کو امین قرار دے اسے خدا کے صلوات بھیجنا. یہ خلاصہ ہے نا. اچھا اب ایک مرتبہ اور پاور سے بلند آپ ضرور بھیجیں تو میں یہاں سے ایک فیصلہ نہیں مل کر ضرور بھیج دیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار آپ کی توجہات پر. دوستو مجھے ہجرت نہیں پڑھنا لیکن ایک جملہ یہاں یاد آ گیا، وہ ضرور عرض کیے بغیر بات آگے بنے گی نہیں. اور وہ یہ ہے کہ سرکار رسالت مآب نے یہی تو کہا تھا نا کہ علی ہم جا رہے ہیں، تم بستر پہ لیٹ جاؤ، تم بستر پہ سو جاؤ. یہی کہا تھا نا. تو پوری تاریخ اسلام کے کسی ضعیف سے ضعیف راوی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ علی نے لرز کر یہ کہا ہو یا رسول اللہ کتنے دشمن ہیں، کتنی تلواریں ہیں، میں اکیلا ہوں، رات ہے، سناٹا ہے، تنہائی ہے، آپ بھی پاس نہیں ہیں. اللہ 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 اللہ. میں نے ابھی ٹھہرے نعرہ تو آئے گا تاریخی، جو میں جملہ کہوں گا تاریخی. توجہ آپ سے فرمائیں، کسی تاریخ میں یہ جملہ نہیں ملتا کہ علی نے کہا ہو یا رسول اللہ کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں، کس طرح سوؤں، کیا سیکیورٹی کا انتظام کروں، کیا حفاظت کروں، 40 قبیلے ہیں، 40 برہنہ تلواریں ہیں، اور اکیلا ہوں، تنہا ہوں، بستر ہے، آپ سونے کا حکم دے رہے ہیں، دشمن بزدل ہے، رات کو حملہ کرے گا تو کیا ہوگا، میں قربان ہو جاؤں ابو طالب کے شریف خون کے. دیکھو یہ ہے وہ جن کی زندگی کی ایک ایک سانس کا نام اسلام ہے. علی نے ایک ہی جملے میں پورے اسلام کی تعریف اور پورے رسول کی مکمل تشریح کر دی. ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں قتل ہو جاؤں تو کیا آپ بچ جائیں گے؟ صلوات بھیجے نا محمد آل محمد پر. دیکھیں پیمانہ معیار دیکھیں، پورے وثوق کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ. عزیزان محترم آپ کی توجہ اس مرحلے پر میں چاہتا ہوں کہ دنیا یہ دیکھے اور غور کرے علی کتنے، میں کیا کروں کہ بات نکل آتی ہے. اتنے اطمینان سے علی کہہ رہے یا رسول اللہ اگر میں سو جاؤں تو کیا آپ بچ جائیں گے؟ ہاں علی ہم بچ جائیں گے اگر تم سو جاؤ ہمارے بستر پر، مگر خیال رہے علی بن کے نہ سونا، نبی بن کے سونا. میں قربان ہو جاؤں، میں قربان ہو جاؤں. اندازہ تو کرے نا جانا، تو علی بن کے نہ سونا، اس لیے کہ علی بن کے سوئے تو سونے کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ پھر تو دشمن پہچان لیں گے. ابو جہل ہوا ہے تو کیا ہوا، پہچانتا تو ہے کہ نبی کون ہے اور علی کون ہے. یعنی ابو جہل ہے مگر پہچانتا ہے کہ نبی اور علی میں کیا فرق ہے. توجہ ہے نا. جیو مولا سلامت رکھے آپ کو. ذرا سا اس مرحلے پر علی کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں سو جاؤں تو کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ ہاں بچ جائے گی، مگر تمہیں نبی بن کے سونا ہے. سونا بھی ہے، بڑی عجیب بات ہے. یعنی دیکھیں نا، نبی بن کے سونا ہے، سونا
जागना नहीं है नबी बनकर, जागते हुए किसी की नकल उतारी जा सकती है, लेकिन सोते हुए तो इंसान को अपना होश नहीं रहता कि सर किधर है, पांव किधर है, टांग किधर है, हाथ किधर है। लेकिन यहां एक तमाम इस्मत और तहारत ये है कि या अली तुम्हें नबी बनकर इस तरह सोना है कि किसी करवट से, किसी अंदाज से, किसी अनवट से सारी रात, ये बहुत तारीखी जुमला कहने जा रहा हूं दोस्तों, आखिर तक मौला सलामत रखे, सड़कों के उस पार तक जहां जहां मौला के अदादार बैठे हैं सबको शब आशूर का तोहफा दे रहा हूं इस्लाम और मुसलमान के हवाले से। या अली तुम सो जाओ, अली बिस्तर पे सोए और नबी बन के सोए। तमाम रात रोजमर्रा के देखने वाले यही समझते रहे, यही समझते रहे, यही समझते रहे कि नबी सो रहा है, पहचान नहीं सके, पहचान नहीं सके कि ये अली है या नबी है, शनाख्त नहीं कर सके, पहचान नहीं सके। इस जुमले पर एक पूरी तारीखी तवज्जो आज के मजमे की मैं ये चाहता हूं कि तमाम रात अरब के जाहिल जिन्होंने अली को मेरे अली की शान घटाने की नाकाम कोशिश करने वाले तारीख के काफिर मौरखों, अली का मुकाबला मक्के मदीने के बनिए बकालों से करने वालों, मेरे अली की शान को तुम क्या समझो? मेरा अली तो वो है कि जिसे शब हिजरत कुछ लोगों ने थोड़ा सा गलत समझा तो नबी समझा, जिन्होंने बिल्कुल गलत समझा उन्होंने खुदा समझा। या अली नहीं, जब मैं बुलंद तरीन अर्ज किया करूं तो फिर बुलंद तरीन ही सलवात है। मौला आपको सलामत रखे। अज़ान मुहतरम, इस जुमले पर जरा सा एक लम्हे अगर आपने और तवज्जो फरमा ली तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। मैं ज्यादा तफसीली फदाइल की मंजिल में नहीं जा सकता। मजमून को समेटकर सिर्फ एक नतीजा आपकी खिदमत में इस उन्वान के तहत अर्ज करना चाहता हूं, और वो ये कि तमाम रात अली सोए। अच्छा, जब हम ये कहते हैं ना अली सोए, तो ये मौलाना को पसंद नहीं आता ये जुमला, कहते ये कैसे हो सकता है? बस ये शिया हजरात जो है ना ये जरा हद से बढ़ा देते हैं। बोला सो कैसे सकते हैं? रात हो, सन्नाटा हो, तारीकी हो, तलवारें हो, दुश्मन हो, अकेले हो, ऐसे में तो नींद ही नहीं आ सकती। बस लेट गए होंगे मजबूरन। दोस्तों, एक तारीखी वजह बताता हूं और एक मंतिकी वजह बताता हूं। ये गुलू नहीं है, अली सोए हैं। अली को सोना तो चाहिए था, इसलिए कि अली कोई नबी का उम्मती तो था नहीं, अली नबी का कलमा पढ़ने वाला तो था नहीं, अली तो तस्दीक रिसालत करने वाला था। अली तो जानता था कि रिसालत के हुक्म का मतलब क्या है। जब रसूल ने कह दिया सो तो अब जागना हराम है। तवज्जो है ना? सलावत देने बाबा ने बलान। आओ मुसलमान भाइयों, नहीं जुमले को जरा सा और मुकम्मल कर दूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। कुरान की रूह से मकाम रिसालत हमारे मजहब जाफरिया में ये है मेरे मुसलमान भाइयों कि मा आताकुम रसूल फखुजू हो वमा नहाकुम हो वंतहू। जो रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ, बस। इसके अलावा किसी चूनो चढ़ा की गुंजाइश नहीं है। ये आयत का तर्जुमा है और ये हमारे मजहब के अकीदे की बुनियाद है रिसालत के लिए कि जो रसूल दे उसे ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ, उससे बाज आ जाओ। मतलब ये कि अगर रसूल कहे सो जाओ तो जागना हराम नहीं। अभी भी गौर नहीं किया। दूसरा जुमला कहूं, अगर रसूल कहे सो तो जागना हराम, अगर रसूल कहे जाओ तो वापस आना हराम। खुदा के लिए जागे और समझे। अगर रसूल कहे जाओ तो वापस आना हराम, अगर रसूल कहे आओ तो ठहरना हराम,
اگر رسول کہے اٹھو تو بیٹھنا حرام، اگر رسول کہے بیٹھو تو اٹھنا حرام، اگر رسول کہے بولو تو چپ رہنا حرام، اگر رسول کہے چپ ہو جا تو شور مچانا حرام۔ توجہ ہے نا؟ حیدری بلند ترین صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ ایک مرتبہ درود بھیجنے بابا سے بلند۔ توجہ ہے نا دوستو؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس منزل فکر پر ایک لمحے اگر اور آپ غور فرما لیں، یہ تو ہے عقیدے کی منزل قرآن کی روح سے۔ دوسرے علی کو سونا چاہیے تھا، چونکہ مجھے شب ہجرت سے شب عاشور تک آنا ہے۔ اس کا سیکوینس یہ ہے گفتگو کا، چونکہ شب ہجرت ہے قربانی کی ابتدا اور شب عاشور ہے قربانی کی انتہا، اس لیے آپ صلوات بھیجیں تو پھر میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کا مقصد یہ نہیں، بلند آواز سے سارا مجمع صلوات بھیج دے تو پھر میں عرض کروں اس پورے سلسلے کو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ تو ہوئی قرآنی وجہ، اور یہ ہے منطقی استدلال اس پوری گفتگو کا کہ پیغمبر نے کہا کہ یا علی ہمارے بستر پہ سو جاؤ، اور جس جس کی امانتیں ہمارے پاس ہیں یہ انہیں لوٹا کر صبح ہم سے آ کر مل لینا۔ ابھی بھی یقین نہیں آیا آپ کو؟ مولانا کو ابھی بھی یقین نہیں آیا کہ علی سوئے؟ پیغمبر اسلام تو خود سلیپنگ پلس دے گئے علی کو۔ بات تو سمجھنے کی ہے۔ اب کوئی غور سے نبی کی بات سننے کا عادی ہی نہ ہو اور بعد میں باہر جا کر کہے رسول اللہ کیا کہہ رہے تھے، تو اس کا تو علاج کوئی نہیں۔ توجہ ہے نا؟ صلوات بھیجے، صلوات بھیجے محمد۔ توجہ ہے نا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، ذرا غور فرمائیں آپ ان جملوں پر۔ عزیزان محترم، علی تو زبان رسالت کے سے ادا کیے ہوئے لفظوں کو لوح محفوظ کا مقدر سمجھتے تھے نا، اور پھر علی کے لیے یہ بستر کوئی نیا بستر بھی نہیں تھا۔ بھائی اب تو آپ کو جاگنا ہوگا، بات چونکہ مولا نے عطا کی ہے۔ یہ تلواروں کا بستر، یہ دشمنوں کا بستر، یہ تلواروں سے گھرا ہوا بستر، کوئی نیا بستر تو تھا نہیں۔ کوئی نیا آدمی ہو تو وہ تو گھبرائے بھی کہ تلواریں ہیں، دشمن ہے، اکیلا ہے۔ علی کے لیے کوئی یہ نئی بات تو تھی نہیں، سب بچپن ہی سے علی کے عظیم باپ ابو طالب نے، شیب ابو طالب نے سرکاری بائیکاٹ کے درمیان، سوشل بائیکاٹ کے زمانے میں 3.5 برس تک ہجرت کے لیے علی کو پہلے ہی ایکسرسائز کرا دی تھی، تیار کرا دیا تھا۔ تاریخ کے متفقہ لفظ سنی نمانی کے یہ ہے کہ جس رات سوشل بائیکاٹ کے زمانے میں 3.5 برس تک ابو طالب کی یہ سیرت رہی ہے کہ جس رات بستر پر یہ خطرہ ہوا کہ اس بستر پر محمد کی جان کو خطرہ ہے، وہاں سے محمد کو ہٹا دیتے تھے، علی کو اس بستر پہ لٹا دیتے تھے۔ یعنی بچپن سے ہی عادت ڈال دی تھی کہ اگر محمد کی جان بچانے کے لیے خطرے کے بستر پہ لیٹنا پڑے تو میرے بیٹے علی گھبرانا نہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دو بدبخت کافرو، تم تو یہ کہتے ہو کہ رسول کو علم غیب نہیں، میں یہ ثابت کروں کہ ابو طالب کو علم غیب تھا۔ سمجھو ہے نا؟ یا علی اور مولا تمہیں سلامت رکھے۔ پوری طاقت سے حیدری، اتنی ہی بلند صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ ایک مرتبہ درود بھیج دیں دوستو محمد آل محمد۔ دوسری وجہ بھی سمجھ میں آ گئی نا دوستو؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب تیسری وجہ، اور اس وجہ کو میں چیلنج کر کے عشرہ محرم کی اس آخری اور تاریخی مجلس میں تمام ملت اسلامیہ کو پیغام محبت دیتے ہوئے علی کے سونے پہ دلیل دے رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام کے جملوں کو غور سے سنا کرو۔ پیغمبر کہہ تو گئے
یا علی بستر پہ سو جاؤ، اور یہ جس چیز کی امانتیں ہمارے پاس ہیں یہ رکھو، صبح لوٹا دینا، اس لیے کہ ہم امین ہیں۔ کافر پروپیگنڈا نہ کریں بعد میں کہ رسول ہماری امانتیں لے کر چلا گیا، یعنی ساری رسالت کا دار و مدار تو امانت پر تھا نا۔ آج اگر علی کے علاوہ یہ امانتیں پیغمبر کسی خائن کے پاس رکھوا جاتے اور کافروں کی امانتیں ان تک نہ پہنچتی تو ساری رسالت وہیں ختم ہو جاتی، سارا اسلام وہیں ختم ہو جاتا۔ لیکن علی جیسے امین کے حوالے کیا تو پھر امانتیں درم دینار سونا چاندی کافروں کا یہ علی کے حوالے نہیں کیا۔ دوسرے لفظوں میں 1,24,000 پیغمبروں کی نبوت کا مستقبل پیغمبر نے علی کے حوالے سے ہجرت کر دیا، تو پھر یا علی کہنے پر ہم پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ ہم بھی تو سنت رسول پر عمل کر رہے ہیں۔ جب سے ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کی نبوتوں کا پورا مستقبل امانتوں کی صورت میں علی کے حوالے کر دیا، تو ہم نے بھی رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنا مستقبل علی کے حوالے کر دیا۔ توجہ ہے نا؟ حیدری سلامت رہیں آپ۔ نہیں، مل کر درود بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ دوستو، ذرا سا غور کر لیں تو آج کی مجلس کا عزیزان محترم ما حصل انشاءاللہ، میرے مولا نے اگر چاہا تو اس پورے عنوان کا ما حصل آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، اور میرے تمام مسلمان بھائیوں کو اس بات پر گھر جا کر آج شب عاشور کی مجلس سن کر غور کرنا چاہیے۔ یہ گفتگو مناظرے کی نہیں ہے، علم کی ہے، عقل کی ہے، عدل کی ہے۔ اس لیے کہ علم، عقل اور عدل جب اکٹھے ہو جائیں تو علی بنتا ہے۔ صلوات بھیجنا، صلوات بھیجنا۔ اب لیکن یہ چونکہ دعوت فکر کی منزل ہے، اس لیے سارے مسلمان بھائی میرے اس جملے پر توجہ فرمائیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، یہ کتنی عجیب منزل ہے، میں قربان نہ ہو جاؤں اپنے مولا کے کہ ساری امانتیں پیغمبر اسلام علی کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ کافروں کی امانتیں، خدا کے لیے غور کر لیجئے، کافروں کی امانتیں جو رسول کے پاس رکھی ہیں، اور رسول کو یہ بھی پتا ہے کہ مجھے واپس بھی آنا ہے، اب نہیں کچھ برس بعد واپس آؤں گا دے دوں گا، لیکن چند سالوں کے لیے بھی اگر مکے سے مدینے ہجرت کی تو کافروں کی امانتیں بھی محلے والوں کے حوالے کر کے نہیں گئے بلکہ اپنے بھائی علی کے حوالے کر کے گئے۔ تو جو رسول اتنا امین ہے میرے مسلمان بھائیوں کہ کافروں کی امانت بھی محلے والوں کے حوالے کر کے نہیں جاتا، وہ آدم سے لے کر خاتم تک کے لائے ہوئے مکمل دین اسلام کی سب سے بڑی امانت کو بغیر علی کے حوالے کیے اور کس کے حوالے کر کے جائے گا؟ توجہ ہے نا؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ جیو مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ نہیں، عالم اسلام کے اتحاد اور اتفاق کا مکمل نعرہ، نعرہ تکبیر۔ حیدری اتنی بلند صلوات بھیج دیں محمد آل محمد۔ اچھا دوستو، آپ اگر متوجہ ہیں اور یقیناً الحمدللہ اب آپ اپنی سماعت کی اس معراج پر ہیں کہ جہاں مجھے ہسٹری آف سارسنس کا یہ جملہ کہتے ہوئے
کوئی تکلف محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ تو سب نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام ساری امانتیں علی کے حوالے کر کے چلے گئے، تو پھر علی کو تو اطمینان سے سو ہی جانا چاہیے تھا نا، علی کو تو اطمینان سے۔ ارے دوستوں تو غور نہیں کر رہے، علی کیوں جاگتے، کیوں بے چین ہوتے؟ 40 دشمن نہیں 40 کروڑ دشمن ہوتے، علی کو تو اطمینان سے سونا تھا، اس لیے کہ علی کوئی ایمرجنسی میں ایمان تو نہیں لائے تھے، علی نے کوئی ہنگامی حالات میں کلمہ تو نہیں پڑھا تھا، علی نے تو تصدیق رسالت کی تھی، علی کو نبوت میں شک تو نہیں تھا، علی نبی کی بات غور سے سنا کرتے تھے۔ نبی نے جب کہہ دیا تھا یہ امانتیں رکھو اور صبح ان کے مالکوں تک پہنچانا، تو علی تو اطمینان سے سو گئے کہ اب تو میرے رسول نے کہہ دیا ہے کہ امانتیں صبح کو پہنچاؤں گا، زندہ اٹھوں گا تو پہنچاؤں گا نا۔ توجہ ہے یا علی؟ ہائے 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 ہائے، نہیں آخری آدمی تک، دروازے سے باہر تک دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے شب عاشور کا تاریخی نعرہ، اتنی ہی بلند صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دوستو، ایک مرحلے پر میں ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں اور آمادہ ہوں۔ ساری رات علی سوئے، صبح اٹھے، وہ واقعہ سنا ہوا ہے، خاندان بنی ہاشم کی مخدرات عصمت و طہارت کو اپنے ہمراہ لیا، مکے کے چوراہے پر آئے، امانتیں سب کی واپس کی اور للکار کر کہا، او ابو جہل، او ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو سفیان، جتنے بھی تم اسلام دشمن ہو، یہیں سے مسلمانوں کو ذرا سا فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا ہے کہ اسلام دوستی میں رشتہ داریاں نہ دیکھیں۔ اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کی عظمت سلامت رہے، چاہے کسی کی رشتہ داری رہے یا نہ رہے، چاہے کسی کی رشتہ داری رہے یا نہ رہے۔ اخلاص اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ عظمت پیغمبر اسلام باقی رہے۔ سارے صنادید قریش کو اکٹھا کر کے ابو طالب کے دلیر بیٹے نے کہا، جس نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لے کہ میں رات کے پردے میں نہیں، دن کے اجالے میں محمد مصطفیٰ کے حکم کی تعمیل میں مخدرات عصمت و طہارت یعنی خواتین آل محمد کو لے کر جا رہا ہوں۔ جس نے میرا راستہ روکنا ہے وہ روک لے، جس نے ٹوکنا ہے وہ ٹوک لے۔ تاریخ کے جملے یہ ہیں ابن خلدون کے کہ عزیزان محترم، 3 مقامات پر علی کا راستہ کفار قریش نے روکا، مگر علی جب سرحد مکہ پر پہنچے تو 300 کافروں نے، میں بے مقصد نہیں کہہ رہا جملہ، 300 کافروں نے، 3 شب عاشور کا فیصلہ کن جملہ ہے، 300 کافروں نے علی کا راستہ روکا تاکہ علی مکے سے نہ جا سکے۔ 300 کافروں نے، اب آپ سمجھ گئے کہ جو علی کا راستہ روکے وہ بھی کافر، جو علی والوں کا راستہ روکے وہ بھی کافر۔ جو ہے یہ ہے پیمانہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ رضویہ امام بارگاہ کے در و دیوار اس نتیجے پر علی کے نعروں کی گونج سے منور ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں بہت علی علی کراتے ہو، بہت نعرے لگواتے ہو، بھائی کیوں اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے؟ ہم ایسے علی کو تو نہیں مانتے جس نے ہمیں کہیں شرمندہ کیا ہو۔ توجہ ہے نا جانے محترم؟ ہاں، بلند ترین صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ اس میں توجہ ہے میرے بھائی، اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے؟ الحمدللہ ہم یا علی کہتے ہیں، اور کون نہیں کہتا، اپنے اپنے حسب نسب کی شرافت ہے، بس ہم ہر وقت علی علی کہتے ہیں، تم وقت پڑھنے پر علی علی۔ توجہ ہے نا؟ نعرہ حیدری یا علی، بلند ترین صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ یہ کیا بات ہے کہ کون نہیں کہتا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔
اللہ सलामत रखे। बहुत शुक्रगुजार, बहुत एहसान मन आपका। लेकिन अभी भी गुफ्तगू मुकम्मल है, मगर आपके जज्बे ईमानी को देखते हुए, चाहे मुझ में ताकत है या नहीं है, मैं इस जुमले को जरूर मुकम्मल करूंगा ताकि रिजविया इमाम बारगाह की मजलिस शब आशूर का ये जुमला इंशाअल्लाह साल भर गूंजता रहे और पता चले कि कहीं अली वाले जमा हुए थे। अज़ान मोहतरम ललकार कर कहा, ऐ कुफारे मक्का, मैं रात के पर्दे में नहीं जा रहा हूं, मैं छुप कर नहीं जा रहा हूं, मैं दिन के उजाले में जा रहा हूं, अकेला नहीं जा रहा हूं, खवातीन आले मोहम्मद को साथ लेकर जा रहा हूं। और दोस्तों, ये तो आपको इंसानी जिबिल्लत का खासा का इल्म है। आप जानते हैं कि बड़े से बड़ा बहादुर भी उस वक्त दुश्मनों के मुकाबले में बहुत कमजोर हो जाता है जब उसके साथ पर्दादार खवातीन मौजूद हों। लेकिन क्या कहने शेर किरदगार की बेनियाजी के ललकार कर कह रहे हैं, जिसने रोकना है वो रोक ले। हाँ, अभी नहीं, अभी आप इधर समझेंगे तो इंशाअल्लाह अपने कलेजे की पूरी ताकत से आपके जहनों तक अपने मौला की शान शुजाअत पहुंचाऊंगा। मौला आपको सलामत रखे। इस जुमले पर जरा सी सिर्फ आपकी तवज्जो चाहता हूं दोस्तों। 3 मकामात पर अली का रास्ता रोका गया। आखिरी मकाम पर सरहद मक्का पर तारीख के जुमले हैं। 300 काफिरों ने 300 बरहना तलवारों के साथ दीवार बना दी। अली, हम तुम्हें सरहद मक्का अबूर नहीं करने देंगे, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, इसलिए कि अगर तुम मोहम्मद के पास चले गए तो फिर मोहम्मद मक्के वापस नहीं आएंगे, हमारी दुश्मनी तुमसे नहीं है। हाय हाय, आपने गौर ही नहीं किया जुमले पर। काफिरों का इकरार तो देखें, अली हमारी दुश्मनी तुमसे नहीं है, हम तो मोहम्मद अरबी को वापस लाना चाहते हैं, और हम ये जानते हैं कि अगर तुम न गए तो रसूल मक्के वापस जरूर आएंगे, मदीने रहेंगे नहीं तुम्हारे बगैर। काफिर मान रहे हैं ये बात। सलावत भेज दें आप, हम कह गए जो हमें कहना था। ये हमारे बहुत छोटे जो जुमला में बहुत आहिस्ता से कहा करूं, समझा करो, बहुत गहराई का जुमला है, बहुत पस मंजर में है। हम आपको इसलिए रोक रहे हैं कि अगर आप चले गए तो फिर पैगंबर वापस नहीं आएंगे, और हमें आप नहीं चाहिए, हमें मोहम्मद मुस्तफा चाहिए, चूंकि वो पर्दा शब में जा चुके हैं। अली ने एक मरतबा अबू जहल को देखा, अबू लहब को देखा, अतबा को देखा, उतैबा को देखा, यजीद के दादा को देखा, माविया के बाप को देखा। ना देखें, गुफ्तगू इस्लाम और मुसलमान पर है। हाँ, गुफ्तगू इस्लाम और मुसलमान पर है। और मुझे इस्लाम और मुसलमान से प्यारे ये 3 लोग नहीं हैं जिनके मैंने नाम लिए, अबू जहल, अबू लहब, यजीद के अब्बा, यजीद के दादा, यजीद खुद जहन्नम में जाएं। हाँ, इस सिलसिले में मैं कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हूं कि इससे सलावत है मोहम्मद आले मोहम्मद का। जो है ना, मैं तो इस सिलसिले में बड़ा तारीखी ऐलान कर चुका हूं, और अगर कहें तो आज आपके सामने भी दोहरा देता हूं ताकि दुनिया को पता चल जाए। हमें, मेरे नौजवान दोस्तों, ये दीवारों पर जो तुम काफिर 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 लिखा हुआ देखते हो ना, ये देख के घबराया ना करो, परेशान ना हुआ करो, गुस्से में भी मत आया करो, लिखने दिया करो। जाहिर है जिसके पास जो होगा वही तो लिखेगा ना। है ना जाहिर है जिसके पास जो कुछ होगा। देखे ना भाई, हमारे पास मौला अली की विलायत है, हम वो तकसीम कर रहे हैं मजलिसों में, ठीक है ना। किसी बानी मजलिस के पास तबर्रुक है, वो तबर्रुक तकसीम कर रहा है। किसी के पास सबील है, वो सबील तकसीम कर रहा है। किसी के पास रिस्क इल्म है, वो रिस्क इल्म दे रहा है। किसी के पास ईमान है, वो ईमान तकसीम करेगा। तो जिसके पास जो होगा वही तो देगा ना। नहीं गौर किया। अच्छा, बात खोल ही दूं? हाँ, देखी जाएगी, आखिरी मजलिस है ना, आपको क्या है, जो कुछ होगा फिर मुझ पे होगा ना। चलें, सलावत भेजें आप। हाँ, सही है।
چلو کچھ نہیں ہوگا تو ہو جائے، جانے قربان مولا کے نام پر میں فیصلہ کیے دے رہا ہوں دوستو، فیصلہ کن جملہ گفتگو روک رہا ہوں یہاں، اور اس جملے کے بعد گفتگو کرنا بیکار ہو جائے گا۔ اسلام اور مسلمان دونوں چیزیں یہاں مکمل ہو جائیں گی۔ ہمیں میرے نوجوان دوستوں، یہ دیواروں پر جو تم کالا کالا کچھ لکھا ہوا دیکھتے ہو، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اسٹال میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، پرامن رہو، کوئی تشدد اور غصے میں آنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر کسی کو کافر کافر لکھتا ہوا بھی دیکھو تو جا کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہو شاباش، ہاں بیٹا اور لکھ، ایمان سے۔ کیا اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ خود ہی تو آپ نے کہا ہے کہ پڑھ، تو پھر سنو، اگر کسی کو لکھا ہوا بھی دیکھو نا میرے دوستو، سارے مسلمان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، سب مسلمان بھائیوں کا، یہ اگر کوئی کہے دیکھو بھی تو مٹانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کہو ہاں بھیا اور موٹا موٹا لکھ، شیعہ کافر شیعہ کافر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری عزت ابو طالب کی عزت سے زیادہ نہیں ہے، ہمارا احترام ابو طالب کے احترام سے زیادہ نہیں ہے۔ ہمیں کافر لکھ لکھ کر ایک فائدہ تو ہو گیا کہ لوگوں کے چہروں سے نقاب تو اتر گئی کہ انہی کی اولادیں ہیں جنہوں نے نبی کے والدین کو کافر کہا، تو جو ہے ہائے 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 نہیں نہیں، ابھی بھی جو شب عاشور کا تاریخی نعرہ ہونا چاہیے تھا، اچھا بیٹا، ہاں جی 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 لگاؤ، سلامت رہو۔ نہیں ابھی نہیں، میں نے جملہ ابھی مکمل کہاں کیا ہے، شب عاشور کا تاریخی نعرہ ابھی آیا کہاں ہے؟ آئے گا صبح تک انشاءاللہ، میں پڑھ رہا ہوں، آپ نے کہا ہے نا پڑھو، سنو، صلوات بھیجے۔ دیکھیں عجیب منزل ہے یا نہیں، ذرا سا اس ایک جملے پر اگر آپ نے توجہ فرما لی، انشاءاللہ آئندہ برس تک یہ جملہ یادگار رہے گا۔ عزیزان محترم، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری عزت کوئی ابو طالب کی عزت سے زیادہ تو نہیں ہے، عبد المطلب کے عزت سے زیادہ تو نہیں ہے، جناب عبداللہ کی عزت سے زیادہ تو نہیں ہے، جناب ہاشم کی عزت سے زیادہ تو نہیں ہے۔ صلوات بھیجے نا خاندان یہ بزرگان آل محمد۔ تو اس میں پورے مولا مجھے طاقت دے دیں، میں یہ جملہ آپ کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے پورے یقین سے کہہ سکوں، تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمیں کافر کافر کہتا ہے، ہم نہ تردید کریں گے اور نہ ہی غصے میں آئیں گے، ہم تو مباہلے کے وارث ہیں، ہم تو آج شب عاشور میں غازی کا علم پکڑ کے اللہ کو واسطہ دیں گے۔ پالنے والے ہمیں نہیں پتا کہ کافر کون ہے اور مومن کون ہے، ہم نہیں جانتے کہ جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے، پالنے والے ہمیں نہیں پتا کہ کافر کون ہے اور مومن کون ہے۔ میرے مالک، تجھے تو علم حضرت عباس کا واسطہ دے کر ہم مسلمانان عالم اور شیعان حیدر کرار صرف ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کافر ہیں یا مومن ہیں۔ پالنے والے، تجھے محمد کی قسم، تجھے اسلام کی قسم، تجھے علی کی قسم، ہمیں نہیں پتا کہ کافر کون ہے، مومن کون ہے۔ جیسا کافر ابو طالب تھا ویسا کافر ہمیں بنا دے، اور جیسا مسلمان ابو سفیان تھا ویسا مسلمان انہیں بنا دے۔ توجہ ہے نا؟ بس یہ سلامت رہو، سلامت رہو۔ مولا سلامت رکھے، یا علی مدد کہنے والوں کو، پالنے والے ہمیں نہیں پتا کافر کون ہے، مومن کون ہے۔ جیسا کافر ابو طالب تھا الحمدللہ ویسا کافر ہمیں بنا، اور جیسا مسلمان ابو سفیان تھا ویسا مسلمان انہیں بنا دے۔
اور پالنے والے ہمیں نہیں پتا جنت کیا ہے جہنم کیا ہے، کہاں کسے جانا ہے۔ جہاں ابو طالب اور اس کا بیٹا جائے وہاں ہمیں بھیج دے، اور جہاں ابو سفیان اور اس کا بیٹا جائے وہاں انہیں بھیج دے۔ نہیں، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی۔ فیصلہ یہ ہے نا حضور، پوری طاقت سے آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، اتنی ہی بلند سلوات بھیجو۔ شک کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر یہ ہے کہ یقین کے ساتھ مر جاؤ۔ شک کے ساتھ سجدہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ یقین کے ساتھ سو جاؤ۔ پتہ نہیں آپ نے اس جملے پہ غور کیا ہے؟ وہ ہجرت کی شب تھی جب علی سویا، یہ عاشور کی شب ہے جب علی کا بیٹا جاگ رہا ہے۔ ہاں، وہ بھی رسول کو بچانے کے لیے سویا تھا، یہ بھی رسول کو بچانے کے لیے جاگ رہا ہے۔ آج شب عاشور ہے، آج قیامت کی شب ہے۔ آج کی رات بڑی قیامت کی شب ہے۔ آج تمام رات عزاخانے کھلے رہیں گے۔ آج دیکھو تحت نظر میری مائیں بہنیں خواتین کتنی بڑی تعداد میں یہاں آئی ہے۔ آج یہ درگاہوں میں آئیں گی، تمام رات ننگے پاؤں ہوں گی، عباس کے علم کے نیچے آ کے ماتم کریں گی، ہائے سکینہ، ہائے عباس۔ دوستو، آج کی شب کے لیے تمہیں ایک بات بتا دوں، آج کی شب ایک دوسرے کو سلام نہ کرنا، میرا اپنا عقیدہ ہے دوستو۔ آج کی شب اور کل کے عاشور کے دن ایک دوسرے کو سلام نہ کرنا، بلکہ جب آپس میں ملو تو سینے پر ہاتھ رکھ کے کہنا ہائے حسین۔ سینے پر ہاتھ رکھ کے کہنا ہائے حسین، واہ غریبہ، واہ مظلومہ،